عزیز دوستو، اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیں کہ اس کائنات کو اللہ پاک کی ذات نے صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں نہ آنا ہوتا تو اللہ پاک کی ذات بھی اس کائنات کو نہ بناتی، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امام الانبیاء اور رحمت للعالمین ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے بھی آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور بے شک سورج تو رب کا ہے مگر اس میں چمک مصطفیٰ کی ہے، چاند تو رب کا ہے مگر اس میں چاندنی مصطفیٰ کی ہے، ستارے تو رب کے ہیں مگر ان میں روشنی مصطفیٰ کی ہے، جنت تو رب کی ہے مگر ملکیت مصطفیٰ کی ہے، آسمان تو رب کا ہے مگر چرچے مصطفیٰ کے ہیں، قلم تو رب کا ہے مگر تحریر مصطفیٰ کی ہے، قرآن تو رب کا ہے مگر بیان مصطفیٰ کا ہے، مخلوق تو رب کی ہے مگر امت مصطفیٰ کی ہے، بخشش تو رب کی ہے مگر شفاعت مصطفیٰ کی ہے، کرسی تو رب کی ہے مگر عزت مصطفیٰ کی ہے، عرش تو رب کا ہے مگر مسنت مصطفیٰ کی ہے، اور خدائی تو رب کی ہے مگر مصطفیٰ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لائق ہوئے دین پہ یقین رکھتے ہیں، شیطان جنات ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ عزیز دوستو، آپ لوگوں کی خدمت میں 12 ربیع الاول کے دن کے لیے ہم ایک خاص عمل لے کے آئے ہیں۔ یہ عمل آپ 12 ربیع الاول کے دن کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، کیونکہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی 70 to 90% پریشانی، بے شک وہ جنات کی تھی، بے شک وہ جادو کی تھی، یا بے شک وہ نظر بد کی تھی، مکمل طور پہ ختم ضرور ہوگی۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں اس چیز کو ضرور یاد رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا۔ یہ عمل آپ نے 12 ربیع الاول کے دن کرنا ہے، یعنی کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ یہ کسی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے مغرب ٹائم سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے، یعنی کہ 12 ربیع الاول اتوار کے دن 9 اکتوبر کے دن میں یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ عمل کچھ یوں ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ نے ایک گلاس دودھ کا رکھ لینا ہے، جتنے گھر والے ہیں، 5 گھر والے ہیں تو 5 گلاس رکھ لیں، یا جگ کے اندر اتنا دودھ رکھ لیں کہ آدھا گلاس سارے پی سکیں، اور تمام گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور 100 مرتبہ 100 ٹائمز درود شریف پڑھیں۔ اب آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اپنی جسم کو ہلاتے ہوئے، یعنی کہ آپ کا پورا جسم آہستہ آہستہ ہل رہا ہو، اس طرح سے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ درود شریف کے ساتھ شامل ذکر ہو۔ جتنے گھر والے ہیں سارے یہ درود شریف پڑھیں، ہلکی آواز سے پڑھیں، اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ کا درود شریف 100 مرتبہ مکمل ہو جائے، یعنی کہ ہر فرد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، تو اس کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ اللہ الصمد یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، اور 7 مرتبہ سورہ ناس بھی پڑھ لیں۔ اگر بچے کوئی بہت چھوٹے ہیں آپ کے گھر میں، یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں جو اتنی دیر تک بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اکیلے بیٹھ کے بھی اس دودھ کے اوپر یہ دم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں دودھ کو سامنے رکھ کے کور کر لیں، کپڑے سے کور کر لیں، اور یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 ٹائم سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ اللہ الصمد، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، اور 7 مرتبہ سورہ ناس۔ اس کے بعد تمام گھر والے وہ دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا اگر آپ دودھ نہیں رکھ سکتے، یا دودھ سے آپ کو کوئی الرجی ہے، تو آپ آب زمزم رکھ لیں۔ اگر آب زمزم بھی آپ نہیں رکھ سکتے تو بارش کا پانی لے لیں۔ اگر بارش کا پانی بھی آپ نہیں لے سکتے تو آپ سادہ عام پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ وہ دودھ وہ پانی پی لیں اور اس کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ، آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہم نے کلمات پڑھے وہ آپ قبول فرمائے اور اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف پہنچائیں۔ اس کے بعد اے اللہ، میرے اوپر جو جادو جنات کے اثرات موجود ہیں، جو بیماری جو پریشانی میرے پہ، میرے بچوں پہ، میرے گھر والوں پہ موجود ہے، اے اللہ اس کا اثر مکمل طور پہ ختم فرما دے، اور اے اللہ ہمیں تمام تکلیف سے محفوظ رکھ اور ہمیں مزید ان پریشانیوں سے بچا کے رکھ۔ عزیز دوستو، ایک دن کا یہ عمل ہے، ورنہ اگر آپ بعد میں بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ بحکم خدا آپ کی 70 to 90% بیماری اسی دن مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں یہ عمل آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا کہ بیٹھے ہیں، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، بس جان چھڑا رہے ہیں کہ بس 100 مرتبہ درود شریف ہو جائے، 7 مرتبہ یہ کلمات ہو جائیں، تو عزیز دوستو ایسے شفا نہیں ملتی۔ آپ نے مکمل دھیان اور پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے بہت پیار و محبت کے ساتھ آرام سکون سے جھومتے جھومتے پڑھنا ہے اور کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا اس نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ عزیز دوستو، اس عمل کو خود بھی کریں اور جہاں تک پریشانی میں آپ کو کوئی نظر آئے وہاں تک بھی اس عمل کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔